أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون سبحان اللہ۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کے عذاب کے مطالبے پر فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالی انہیں عذاب دے جبکہ حبیب آپ ان میں موجود ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہونا یہ مانع عذاب ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہیں تو یہ مستحق عذاب ہیں، یہ مستحق تو ہیں عذاب کے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، میں کیا ہے ان کو کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، جی ان کو کیا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، کعبۃ اللہ میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی یہ آقا علیہ السلام کو منع کرتے تھے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، جی ایک دن تو نعوذ باللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کوہ صفا کے پاس، ابو جہل آیا تو اس نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا میں نے آپ کو منع کیا تھا نماز پڑھنے سے، آپ پھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے بھی سختی سے جواب دیا میں رب کا بندہ ہوں، رب کا گھر ہے، ہاں جی، اور رب کی ہی نماز پڑھ رہا ہوں میں، تو اس سے تو کون ہوتا روکنے والا۔ جب آقا علیہ السلام نے سختی سے جواب دیا تو اس ذلیل نے کریم آقا علیہ السلام کے سر مبارکہ پر کمان مار دی، وہ تلوار والا جو ہوتا ہے کمان، وہ مار دی اس نے تیر کمان، اس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ زخمی ہو گیا۔ ساتھ ہی ایک گھر تھا، وہاں سے ایک لڑکی چھوٹی وہ دیکھ رہی تھی یہ سارا معاملہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہاں سے جب واپس آئے تو اس بچی نے انہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ آج تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا ایسا کیا۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بجائے اس کے گھر جاتے سیدھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف چلے گئے جہاں پہ طواف ہوتا ہے، وہاں گئے، دیکھا تو ابو جہل بھی اور بڑے بڑے سردار بھی سارے اکٹھے بیٹھ کے جناب بڑکے مار رہے ہیں اور اس طرح کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے آج نعوذ باللہ ان کو بڑی تکلیف دی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ نے زور سے آپ کے ہاتھ میں جو بھی تھا اوزار، ہاں جی، آپ نے مارا اس کے سر پر، اس کا سر کھول دیا، وہیں پر ہی مطاف میں اس کا سر کھول دیا۔ اور آگے ایک لفظ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے نا، وہ جو لفظ آپ نے ارشاد فرمایا یہ لفظ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی گستاخوں کو کچھ نہ کہا کریں، سخت لفظ نہ بولا کریں، ہاں وہ الفاظ بہت بڑے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے سر پر مارا تو ابو جہل جو ہے وہ کہنے لگا دیکھ وہ تیرے دین کو برا کہتے ہیں، اگر میں نے اسے تکلیف دی بھی ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے اس سے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کھڑے ہو کر کہا فرمایا لو پھر آج کان کھول کے سن لو، آج کے بعد میں بھی انہی کے دین پہ ہوں، میں بھی انہی کے دین پہ ہوں۔ دیکھیں اتنی غیرت کا مظاہرہ کیا کریم آقا علیہ السلام کے لیے صرف بھتیجا سمجھتے ہوئے، نبی سمجھتے ہوئے نہیں ہے حضرت امیر حمزہ لڑنے کے لیے، بھتیجا سمجھتے ہوئے میرے بھتیجے کو، کیونکہ بنو ہاشم میں دونوں، کیوں جناب میرے بھتیجے کو تکلیف دی، تو انہوں نے بدلہ لیا ابو جہل سے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال، سبحان اللہ، ایمان عطا فرما دیا رب تبارک و تعالی نے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہی کھڑے ہو کے کہہ دیا میں کہ آج کے بعد میں بھی انہی کے دین پہ ہوں، جا جو کرنا کر لیں۔ اتنے میں ابو جہل کے لوگ جو ہیں وہ سارے کھڑے ہو کے حملہ آور ہونے لگے، تو ابو جہل نے پھر دوسروں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا یہ معاملہ بڑھ جائے گا،
اب اسے یہیں تک ہی روک دینا چاہیے۔ بہرحال معاملہ رک گیا۔ تو اس طرح کر کے یہ تو صرف میں نے ایک قصہ آپ کو سنایا ہے، اس طرح کر کے یہ روکا کرتا تھا ابو جہل اور اس کی ساری پارٹی۔ کئی بار کریم آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران آ کر سجدے میں حضور ہوتے تو آقا علیہ السلام پر انگلی رکھ دی جاتی۔ ہاں جی، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا جو جا کے اٹھا دے حضور کی پشت سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی بالکل کمزور سے تھے، جسم بالکل ہلکا پھلکا اور ٹانگیں آپ کی بالکل پتلی پتلی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمت نہیں ہوئی اتارنے کی، اتنی بھاری تھی۔ تو کہتے ہیں گھر سے کسی نے بتا دیا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ وہ بھی بچی تھی۔ کہتے ہیں وہ آئیں، انہوں نے آ کر کے اتارا کریم آقا علیہ السلام کے پشت مبارکہ سے۔ جیسے وہ اترا تو آقا علیہ السلام سیدھے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ جتنے کھڑے ہیں نا ان سب کو گن لے تو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے جتنے لوگ وہاں کھڑے ہنس رہے تھے، جنہوں نے اوجڑی ڈالی تھی، جتنے ہنس رہے تھے، کہتے سارے کے سارے اللہ سب کو بدر میں لے گیا، پھر سب کو صحابہ کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ سبحان اللہ، سارے قتل، ایک بھی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے۔ تو اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اپنے صحابہ بھی ہیں ساتھ، قربانیاں بھی ہیں، جانور بھی ساتھ ہیں، احرام سب کے بندھے ہوئے ہیں جی۔ یہ مشرکین جو ہیں یہ آگے آگے کریم آقا علیہ السلام نے پہلے ان کی اطلاع کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، میں آپ جا کر کے انہیں کہو کہ ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، ہم تو صرف معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ ہے کعبہ اور یہ ہے حجر اسود، یہ ہے مطاف، تو جو چاہے کر لے، انہیں اجازت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں، آپ نے بھی کہا واللہ ما اطوف، قسم خدا کہ میں بھی اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے حبیب یہاں نہ آ جائے جی، میں بھی نہیں کروں گا۔ ہم نے تو کعبے کو کعبہ مانا ہی اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے بعد ہے جی، ان کی دعوت پر مانا ہے ہم نے۔ حجر اسود کی پہچان ہی ہمیں انہوں نے کروائی ہے، مطاف کی پہچان ہی ہمیں انہوں نے کروائی ہے، وگرنہ ہم تو جو کرتے تھے وہ سب کو پتہ ہے، یہاں پہ جو لوگ یہاں کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں یہاں پہ۔ بہرحال مشرکین نے کریم آقا علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کے لیے نہیں جانے دیا، نماز ادا نہیں کرنے دی، وہیں سے ہی میرے آقا علیہ السلام واپس مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب اتنے اسباب ہیں ان پر عذاب آنے کے، ہیں اتنے اسباب ہیں ان پر عذاب آنے کے، رب خود فرما رہا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، بھائی یہ ہوا کیا ہے، کون سے یہ مقام پا بیٹھے ہیں کہ رب ان کو عذاب نہ دے ہیں؟ میں کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے ذہن میں آئے کہ ہمارا کوئی اونچا مقام ہے، ہم بلند و بالا حیثیت رکھتے ہیں، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا مرتبہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیتا۔ پچھلی قومیں ساری تباہ ہو گئی نبیوں کے ساتھ ٹکر لے کر، ہم نے نبیوں کے امام کے ساتھ ٹکر لی ہے، نبیوں کے امام کو نماز نہیں پڑھنے دی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی عظمت اور شان اور مقام و مرتبہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میں تم بھول میں نہ رہو، تمہارے کرتوت ایسے ہی ہیں کہ تم پر عذاب آئے، پر میرے حبیب کریم علیہ السلام یہاں موجود ہیں، حبیب کریم علیہ السلام کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، میں کہ کیا ہے ان کو کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ یہ تو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور آگے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهَا، فرمایا کہ ان کو گھمنڈ یہ تھا کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم کعبے کے متولی ہیں، خدمت گزار ہیں ہم کعبے کے، لہذا ہم جسے چاہیں آنے دیں، جسے چاہیں نہ آنے دیں، یہ ہمارا تہذیبی ثقافتی اور سیاسی حق ہے، جس کو چاہے آنے دیں جس کو چاہے نہ آنے دیں مسجد کے اندر، مسجد حرام میں، تو لہٰذا ہم روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک آیا مبارکہ کے، اسی آیا مبارکہ کے ایک ہی حصے کے اندر، جس آیا مبارکہ میں ان کا دعویٰ مذکور ہے کہ ہم جناب مسجد کے متولی ہیں، ہم جسے چاہے آنے دیں جسے چاہے نہ آنے دیں، رب تعالیٰ نے اسی آیا مبارکہ کے آخری حصے میں ان کے دعوے کو یکسر مسترد کر دیا۔ کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا کہ اس کے مسجد کے جو متولی ہیں نا وہ صرف پرہیزگار ہی ہو سکتے
بات ہی ختم۔ مسجدوں کے متولی جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ پرہیزگار ہونے چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں وہ ٹوٹے بجے ہیں جی، جس کو جناب محکمہ بیکار سمجھ کے ریٹائر کر دے، اب یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں چل بھی تو مسجد کا سیکرٹری لگ جا۔ وہ اس نے زندگی ساری دفتر میں بیٹھ کے جناب بدماشیاں کی ہوتی ہیں، وہ مسجد میں آ کے پھر وہاں پہ وہی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، چل بھی مولوی ایسے کر، چل بھی مولوی ایسے کر تو وہ یہاں آ کے وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک مسجد میں گیا تھا، وہاں پہ مسجد کا ڈی ایس پی جو ہے نا وہ صدر تھا مسجد کا۔ انہوں نے کہا یہ مسجد کا صدر جو ہے وہ ڈی ایس پی ہے، اس نے مؤذن کو 2-4 گالیاں پھونک دی میرے سامنے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ نے تو کچھ سنا نہیں، یہ تو کتا پڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی۔ میں نے کہا تو پھر آپ کیوں رکے ہوئے یہاں پہ؟ کہنے لگا مجبوری ہے، پھر کیا کریں، اگر میں چلا گیا تو کوئی اور بھی آئے گا تو وہ بھی تو رکے گا نا۔ میں نے کہا تو نے بھی حال وہی کیا کہ ایک بزرگ کے گھر چوہے تھے، کسی نے کہا کہ آپ بلی رکھ لیں۔ انہوں نے کہا بلی رکھوں گے تو چوہے جو ہیں ہمسائیں کو گھر میں چلے جائیں گے، ان کو تکلیف دیں گے، میں نہیں چاہتا کہ ہمسائیں کو تکلیف ہو۔ میں نے کہا تو بھی یہی چاہتا ہے کہ میں ہی ساری تکلیف اٹھا لوں، کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے، جیسے دہلی میں بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی میں نے کتب سے ملنا ہے۔ کتب تو بتائیں کون سا کتب ہے، کیونکہ آج کل دلی کے حالات بڑے دیگر گوں ہیں، کوئی ادھر کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے، کوئی ادھر تکلیف دے رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار وہ فلاں چوک میں نا، فلاں چوک کے اندر وہاں پہ کتب موجود ہے، اور وہ خربوزے کی نا اس نے ریڈی لگائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ وہ گیا اس بزرگ کے پاس، کتب کے پاس، جن کے پاس روحانی نظام تھا سارا، وہاں جا کے اس نے کہا بزرگوں خربوزہ تو چیک کراؤ ذرا۔ انہوں نے خربوزہ دیا، اس نے کاٹ کے چکھا، انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بیٹا اور دیکھ لو۔ اس نے اور کاٹا، کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اور دیکھ لو، اور دیکھتے دیکھتے پوری ریڈی پھاڑ دی اس نے خربوزوں کی، پوری ریڈی فارغ کر دی۔ تو کہنے لگا بزرگ سارے خربوزے تیرے پھیکے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں کون سا اندر جا کے چکھ کے آیا تھا، جیسے آئے تھے ویسے میں لے آیا تھا یہاں پہ، اب تیری یہ پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے بیٹا کہیں سے اور لے لو۔ اب وہ چلا گیا۔ اس نے کہا یہ اتنی ڈھیلی طبیعت کا ہے نا بزرگ، اس لیے سارا نظام درم برم ہوا پڑا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تو پھر واپس جب وہ آیا دہلی، دیکھا تو دہلی کا نظام ہر بندہ سیدھا ہوا پڑا جناب، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ بزرگوں کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت نظام بڑا مضبوط ہو گیا دہلی کا، کیا معاملہ ہے آج کل کون کتب ہے؟ فرمایا فلاں جگہ پہ کھڑا نا، پانی کی ریڈی لگائی ہوئی، پانی بیچ رہا ہے وہ بزرگ۔ وہ گیا، جا کے کہا ان کو پانی تو پلانا، میٹھا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا میٹھا پانی ہے۔ اس نے جناب گلاس پانی کا منہ کو لگایا، پہلے ہی گھونٹ پیتے ہی نا جناب ایسے پانی بہا دیا نیچے، کہنے لگا یہ تو پانی پھیکا ہے۔ بزرگ نے رکھ کے چنڈ ماری، انہوں نے کہا سارے خربوزہ نے سمجھے ہیں، سارے خربوزوں والے ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یار تجھے 2-4 گالیاں دیتا ہے وہ ڈی ایس پی، تو جان چھوڑ کوئی اور آ جائے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آگے سے سیدھا ہی کر دے، اس کی ایس پی نکال دے، ڈی پی نکال دے، اور ڈی پی ساری نکال دے اس کی، ڈی ایس پی ہے نا، میں نے کہا اس کی ڈی پی نکال دے، ساتھ ایس پی نکل جائے، اس کا ممکن ہے کو سیدھا کر جائے اس کو، وگرنہ یہ تو بدماشی بنا رہے گا، لوگوں کو ذلیل کرتا رہے گا۔ اس طرح کا نظام ہے بھائی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، ایک جگہ میں مسجد میں گیا، یہ ساتھ ہی ادھر کے نا بارڈر کی طرف ادھر جائے نا، ساتھ ہی مسجد تھی بہت بڑی، مجھے پتہ چلا مسجد سنیوں کی ہے اور متولی قادیانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جی کہنے لگے جی اس کے پاس پیسے بہت ہیں جی۔ میں نے کہا پھر اکیلی مسجد ہی کیوں پیش کی ہے، باقی چیزیں بھی پیش کرو جو بھی تمہارے پاس اویلیبل ہے۔ اتنے بغیرت تو تم ہیں حرام خورو، صرف پیسے کی خاطر تم نے قادیانی کو مسلط کر رکھا ہے۔ مجھے نہیں تھا پتا کہ کیا معاملہ ہے، اس وقت میں ادھر نہیں آیا تھا مسجد میں، مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ آ جائیں یہاں پہ جمعہ پڑھائیں اور ہم آپ کی یہاں پہ سیٹنگ کروا دیتے ہیں۔ اس نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ وہ قادیانی ہے، اس کی اندر اندر یہ کوشش تھی اگر یہ آ جاتا ہے یہاں پر تو قادیانی کی چھٹی ہو جائے گی، وہ صدر کی۔ جب میں گیا وہاں پہ میں نے تقریر کی، اور تقریر ایسی کہ انہوں نے کہا جی کو 20 سال ہوئے مسجد بنی کو آج تک کسی نے نعرہ نہیں لگایا تھا، تیری تقریر مسجد جو ہے نا پوری نعروں سے گونجتی رہی۔ جی میں نے وہاں پہ مقصد بیان کیا کہ امام حسین کربلا گئے کیوں تھے، جمعے کا دن تھا اور محرم بھی 10 تھے اس دن۔ تو تقریر کے دوران ایک بندہ آیا، میرے ہاتھ میں 500 روپے دیا، کان میں کہا کہ مبارک ہو آپ کو نہیں رکھیں گے یہ۔ میں نے کہا یار یہ پہلی بدھائی ہے جو ابھی تک بچے پیدا نہیں ہوا پہلے مل گئی ہے۔ بہرحال میں نے ختم کی تقریر، تو تقریر کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت
ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے۔ میں نے کہا یہ جو سوچنے والا کام ہے نا، اتنا تو رشتے والے بھی نہیں سوچتے، نام مراد ہو تم اتنے عرصے سے سوچ رہے ہو۔ اور میں وہاں سے آ گیا، بعد میں مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہ جو متولی تھا جس نے نہ کیا وہ قادیانی ہے، کہتے وہ بیٹھا ہوا تھا جمعے میں، اس نے تقریر سنی آپ کی، اس نے کہا یہ تو گلے پھٹ جائے گا ہمارے ہیں، یہ جس طرح کا مولوی ہے، اس نے کہا یہ تو گلے پھٹ جائے گا ہمارے، یہ تو لے جائے گا ہمیں بھی، اس طرح کا نظام ہے بھائی، وہ نہیں لگنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں مولوی ایسا ہو جو بس ٹوٹا بھجا وہ مولوی ہو، یہی کرتا رہے ہیں، بس کہتے ہیں کام ہی چلانا ہے نا جی، بس اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یار ایسے پیسے سے بندہ ڈوب کے مر جائے یار، ہیں کیا کیا منہ دکھائیں گے یار۔ صدارت تولیت جو ہے وہ قادیانی کے پاس ہے، اور نیچے سارے برائلر کتے کٹے ہوئے ہیں سارے۔ میں نے کہا تم کون سے بریلوی ہو؟ بریلوی تو تحریک کی غیرت والی ہے بھائی، ہیں تم تو برائلر نام رہا دو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا کہ بے شک مسجد کے جو اولیاء ہیں نا، اولیاء مطلب متولی، میں وہ پرہیزگار ہونے چاہیے، جو نماز نہ پڑھے بیچارہ، جو سراسر سال مسجد میں داخل نہ ہو، وہ بھی متولی ہوتا ہے یہاں پہ، پورا سال مسجد میں نہیں آئیں گے، جمعے والے دن کیا ہے جی، جمعے والے دن نماز پڑھتے ہیں ہم؟ نہیں جی، جمعے والے دن میں صرف غسل کرتا ہوں، وہ بھی متولی مسجد کا، اندازہ لگائیں، جمعے والے دن نماز نہیں پڑھتا، صرف غسل کرتا ہے، مسلمان ہوں میں جی۔ حساب لگا، وہ ایک بندے سے اس کی بیوی نے پوچھا نا بھی آپ رمضان شریف آ رہا ہے تراویح پڑھیں گے؟ اس نے کہا تمہیں تو پتہ ہے میں بیمار ہوں۔ اس نے کہا روزہ؟ اس نے کہا تمہیں تو پتہ ہے میں بیمار ہوں۔ اس نے کہا پھر قرآن پاک کی تلاوت؟ اس نے کہا تمہیں تو بیماری کا پتہ ہے نا، اب تجھے بار بار کیا بتاؤں۔ اس نے کہا کہ پھر افطاری؟ اس نے کہا اتنا بھی کافر نہ سمجھ، مسلمان تو ہوں نا، افطاری سے انکار کب کیا میں، وہ تو کروں گا میں۔ تو پھر ان کا حال وہی ہوتا ہے جی، پورا سال مسجد میں نہیں آئیں گے ہیں جی، جمعے والے دن بھی مسجد میں نہیں آتے، جمعے والے دن صرف غسل کرتے ہیں، بس وہی کافی ہے جی ہمارے لیے۔ نہ بھائی نہ، مسجد کا متولی وہ جو باشرع ہو، شریعت کی عزت کرنے والا ہو، امام کی عزت کرنے والا ہو، احترام کرنے والا ہو نمازیوں کا جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت، اور یہ مسجد کی تولیت جو ہے نا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، مسجد کی خدمت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ابراہیم سے اور ان کے بیٹے اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم نے میرے گھر کو، میرے گھر کعبۃ اللہ کو نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے تم نے پاک رکھنا ہے، تم نے پاک رکھنا ہے، اس کی دیکھ بھال تم نے کرنی ہے۔ بتائیں یار، یہ تو ویژن جو ہے یہ تو انبیاء والا ہے، انبیاء کو رب تبارک و تعالیٰ نے سپرد کیا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، کسی نے بلغم ڈال دی جی دیوار پر، خشک ہو گئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نظر پڑی نا حضور کی، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کھرچ کیا وہ جگہ باہر پھینکی، اپنے ہاتھوں سے کھرچی، یہ ان ہاتھوں سے حضور نے کھرچی جن ہاتھوں کو رب اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ رب کا ہاتھ ہے جو اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ان ہاتھوں سے میرے کریم آقا علیہ السلام۔ ایک بوڑھی مائی صاحبہ کالے رنگ کی، بخاری میں حدیث پاک ہے، بوڑھی مائی صاحبہ جو ہے نا مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی بوڑھی مائی صاحبہ، وہ فوت ہو گئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ مائی صاحبہ نہیں آ رہی آج کل؟ انہوں نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آقا علیہ السلام اس کی قبر پر گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی بتا کون سا ایسا عمل تیرا جو میرے رب کو پسند آیا ہے؟ اس نے کہا حضور نمازیں بھی پڑھی تھی، سارا کچھ کیا تھا، پر رب کو پسند میری مسجد کی صفائی کرنا آیا ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے مجھے بخشا بھی ہے، مجھے جنت بھی عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہو تو صفائی کرتے رہا کریں، کہ نہیں؟ صفائی کرتے رہا کریں۔ میں تو خود اب یہ گھٹنے کا مسئلہ بنا ہے تو تھوڑا سا ذرا کم ہوا ہے میرا، وگرنہ یہ بیت الخلاء میں خود دھوتا تھا اتنے عرصے تک، پیچھے بھی مسجد میں کو 8-9 سال رہا ہوں، بیت الخلاء سارے میں خود ہی دھوتا تھا، یہاں پہ بھی میں خود ہی دھوتا تھا، ہیں جی۔ تو کئی سارے بیچارے جو نا وہ دماغ کے چودھری ہوتے ہیں۔ پیچھے حاصل پر میں مسجد میں تھا، رہا تو امام میں 6-7 مہینے تھا، وہاں پہ ایک بندہ آتا تھا، وہ مسجد میں آتے جناب وہ گھاس وغیرہ کترتے ہیں نا، جن دیہاتی ہیں انہیں پتہ جناب وہ پگڑی باندھی ہوتی ہے، انہوں نے سر پر جناب وہ پٹھے پھنس گئے، توڑی پھنس گئی،
اس نے آ کے نا مسجد میں آ کے ایسے کھولنے پکڑی اور ایسے اس طرح بکھیری نا جناب، اس طرح وہ پورا جناب مسجد میں توڑی بکھر جاتی تھی، ہاں جی، اور خود ہی بکھیر کے کہتا تھا مولوی صاحب تجھے صفائی کو نہیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار حاجی اب تجھے کیا بتاؤں میں، ہیں یہ گند مار کون گیا؟ میں نے کہا یار کوئی خبیث آیا تھا صفائی کی تھی، کوئی خبیث آیا کر گیا ہے۔ ساتھ ہی اس کا ایک دن بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ اس وقت جانتے سے اس طرح کرنے لگا، بعد میں کہنے لگا ابا پگڑی گھاری صاف کر کے جا کر ورنہ تیرے مولوی تیرے منہ سے خبیث کیا کرے گا، لگائیں حساب، یعنی کہ گوبر والے پاؤں لے کے بس سے نہ آ جاتے تھے ہیں، اور آگے کہتے تھے مولوی صاحب تجھے صفائی نہیں کرتے۔ میں نے کہا گوبر تیرے پاؤں کو لگی ہوئی ہے، میں صفائی کیسے کروں تو بتا بھائی۔ وہ لکھا ہے بزرگ نے، وہ کہتے ہیں جی ایک کچھ عورتیں تھیں تو چاند نظر آنے لگا، ساری عورتیں چاند دیکھ رہی تھی، ایک عورت جو ہے نا وہ بچے کو پیشاب کروا رہی تھی، وہ کہیں اس کے ہاتھ کو بچے کا پیشاب لگ گیا تو کھروچتے کھروچتے ناک کو لگا بیٹھی، ساری چاند دیکھ رہی ہیں، وہ کہنے لگی کہ چاند تو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ لیکن اس بار جلا ہوئے بو آ رہی ہے۔ تو ایک عورت جو ہے نا اس نے دیکھا، اس نے کہا پتہ نہیں سے بدبو کہاں سے آ گئی، اس نے ہاتھ کو دیکھا، ہاتھ کو لگی ہوئی تھی، دیکھا ناک کو لگی تھی، اس نے کہا بی بی چاند میں نہیں ہے تیرے اپنے میں لگی ہوئی، ذرا اپنی صفائی کیا تھا کہ نہیں۔ تو اس طرح کر کے وہ پوری جناب توڑی جو ہے نا وہ سر پہ بندھی ہوئی یہاں پہ آ کے جناب ایسے جناب بکھار دیتے تھے۔ یار خدا کے لیے مسجد شریف جو ہے نا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ارشاد فرماتے ہیں مسجد کو خوشبودار رکھو، یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم نے ایک بندہ تھا یہاں پہ بیچارہ بھیجتی، اللہ تعالیٰ اسے برکت دے، وہ کبھی کبھی خوشبو لا کے دیا کرتا تھا، یہ مسجد میں لگا دیا کریں، ہاں جی، وگرنہ کو نہیں دیکھے، ہیں جی، کہ جناب وہ مسجد میں آ کے لا کے خوشبو رکھ دیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں ایک بندہ رکھا ہوا تھا، خاص بندہ رکھا ہوا تھا جو آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک کو خوشبو لگاتا تھا اور مسجد کو خوشبو لگایا کرتا تھا، صاحب مسجد کو خوشبو لگایا کرتا تھا۔ اور حضور کی حدیث ہے مسجد کو دھونی دیا کرو، دھونی خوشبو والی دھونی وہ دیا کرو، کیونکہ جتنی مسجد خوشبودار ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کا نزول اتنا ہی زیادہ ہوگا، ہاں جتنی بدبو ہوگی نا اتنا ہی رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ دور ہوتے جائیں گے، فرشتے دور ہوں گے رب تعالیٰ کی رحمت دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اس کے جو اولیاء ہیں نا مسجد کے متولی ہیں، مسجد کی خدمت گزار جو ہیں، الا المتقون وہ صرف پرہیزگار ہی ہو سکتے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن یہ مسئلہ اکثر لوگ نہیں جانتے اس وقت بھی نہیں تھے، جانتے آج بھی نہیں، جس وقت مشرکوں نے قبضہ کر رکھا تھا نا کعبہ پر اس وقت بھی نہیں جانتے تھے، آج جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے کعبے پر یا مساجد پر جانتے یہ بھی نہیں ہے، یہ نہیں پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب ہیں مثل یہودی یا سعودی بھی عذاب ہیں، کمر اس قوم کے بارے میں کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب، ہیں حساب لگائیں نا یار، ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے امت کے ساتھ غداری کی ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے حد کر دی ہے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، ابھی انہوں نے OIC کا اجلاس بلوایا، سارے منت ترلے کر رہے ہیں اسرائیل کے سامنے، یہودی کے سامنے معافی دے دے نہ کرے، کوئی نہ جہاں دفاؤ چپ کر کے بیٹھ گئے سر۔ اب بتائیں نا پچھلے دنوں جب میں مدینہ شریف میں تھا، یہ جو بیڈو جو ہے امریکہ کا لانتی، اس نے دھمکی دی تھی بن سلمان کو، سعودی کو، اس نے آگے سے دھمکی دے دی، امریکہ کو دھمکی دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تبھی لڑو گے جب تمہارے خلاف وہ کھڑا ہوگا، ہیں جی۔ وہ جو مسجد اقصی شریف ہے، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے، ہیں جی۔ اگر مسجد جو ہے نا مسجد نبوی شریف یہ حرم ہے اور مکہ شریف جو ہے نا وہ حرم ہے، وہاں رب تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے، تو مسجد اقصی کچھ بھی نہیں ہے، وہ قبلہ نہیں رہا علیہ السلام کا، اس کی کوئی عظمت اور شان نہیں ہے یار۔ اگر کعبۃ اللہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے تو مسجد قباء کس کی بنائی ہوئی ہے؟ مسجد اقصی کس کی بنائی ہوئی بلا؟ مسجد اقصی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور مسجد شریف جو ہے نا مسجد حرام یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دو بیٹوں کو، ایک کو شام میں بسایا اسحاق علیہ السلام کو، اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آ کر بسایا۔ مکہ میں جن بسایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، یہاں پہ کعبہ بنا دیا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اسحاق علیہ السلام کو مسجد اقصی شریف بنا کے دی تھی۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر ہے یار. سبحان اللہ. تو پھر ایک کی حفاظت ہو، دوسری جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی غرضی نہ ہو. اس کی حفاظت بھی اس لیے ہے کہ پیسے آ رہے ہیں یہاں سے، اگر یہاں سے بھی ان کو پیسے آنے بند ہو جائیں یہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں سارے. یہ لوگ ہی ایسے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کو ایسی غیرت والی حمیت والی قوم کو اللہ تعالیٰ اس کی خدمت دے ہیں جی، جو اس کی خدمت کا بھی حق ادا کرے، اس کی غیرت اور ناموس کا بھی حق ادا کرے ہیں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں. لوگوں نے جناب کبھی کسی کو بدماش کو جناب آگے کر دیا، کبھی کسی کو آگے کر دیا. نہ یار، کعبۃ اللہ جو ہے، کعبۃ اللہ، یہ مساجد جتنی بھی ہیں یہ کعبہ کی بیٹی ہیں، یہ کعبہ کی بیٹے ہیں، یعنی اسی کی طرف، اسی سے منسوب ہیں، اسی کی طرف سے ساری، یعنی ان سب کا منہ اسی کی طرف ہے. تو پھر ساری مساجد جس طرح کعبہ کی تولیت جو ہے متقی لوگوں کا حق ہے، اسی طرح باقی ساری مساجد کی تولیت کا جو حق ہے وہ انہی متقی لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا حق ہے، جو خود نماز پڑھنے والے ہوں، خود اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، خود جناب وہ چندے میں خود برد کرنے والے نہ ہوں. ایسے لوگ جو ہیں وہی اس کی خدمت گزار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.